ابھی بالکل قریب ہی جو حج گزرا ہے اس کے اندر نا میرے پاس ایک رپورٹ آئی ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، مختلف نیوز کے اندر یہ واقعہ آیا ہے کہ غالباً 580 کے قریب اس سال حجاج کرام فوت ہوئے حج کے دوران۔ کتنے؟ 580 کے قریب۔ اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ جس قدر کثیر تعداد کے اندر اس سال حجاج فوت ہوئے ہیں، اس سے پہلے اتنی کثیر تعداد میں فوت نہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ اتنی کثیر تعداد کے اندر حجاج کرام فوت کیوں ہوئے ہیں؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، یا کون سے لوگ فوت ہوئے ہیں؟ اگر آپ نے سوچا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں سوچا تو میری ایک چھوٹی سی گزارش سن لیجیے گا۔ یہ وہ لوگ فوت ہوئے ہیں جو عمر رسیدہ تھے، جو اعصاب کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، قوت مدافعت کے اعتبار سے بڑے کمزور تھے۔ اور یہ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس وجہ سے ہوا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں خصوصاً جو ہمارا معاشرہ ہے یہ قصوروار ہے، ہم لوگ قصوروار ہیں، ہمارا ذہن یہ بنا دیا گیا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، حالانکہ حج ایک مشقت کی عبادت ہے، حج جوانی کی عبادت ہے۔ میں نے آج سے شاید 6 یا 7 مہینے پہلے جب میں عمرے پر گیا تھا تو میں نے اس وقت بھی یہ زور دیا تھا اس بات پر کہ خدا را اپنی زندگی کی ترجیحات میں سے پہلی ترجیح یہ بناؤ کہ میں نے اللہ کا گھر دیکھنا ہے، حج کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، جو لوگ اپنی ساری زندگی دنیاوی مصروفیات، دنیاوی ضرورتیں، ابھی یہ کام آ گیا، ابھی یہ کام آ گیا، ساری زندگی اللہ کا گھر نہیں دیکھ پاتے، پھر جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، جب وہ کسی کام کے نہیں رہتے، تو پھر اولاد یا تو اولاد یوں کرے نا کہ بوڑھے والدین کو لے کر خود جائے اور خود اپنے بوڑھے والدین کا خیال کرے، وہاں پر ان کی ضرورت کا خیال کرے، ان کی خدمت کرے، پھر تو اچھی بات ہے۔ لیکن جو اولاد یہ کرتی ہے کہ بوڑھے والدین کو وہاں پر بھیج دیا، یقین مانیے گا جو لوگ وہاں پر گئے ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ بیچارے ہوٹل بھول جاتے ہیں، رستے بھول جاتے ہیں، 4 5 دن وہاں پر پریشان ہو کر پڑے رہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے میرا ہوٹل کون سا ہے، میں نے واپس کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ اور حج کے موقع پر جہاں پر نفسا نفسی کا عالم ہے، لاکھوں کا مجمع ہے، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، تو وہ گرمی کی وجہ سے اور حبس کی وجہ سے، رش کی وجہ سے یہ اتنی اموات ہوئی ہیں۔ تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، پہلے نمبر پر تو خدارا اپنی زندگی کی پہلی ترجیح اللہ کے گھر کا حج کرنا، اس کو بنا لیجیے۔ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے نا، یقین مانیے گا یہ دنیا کی ضرورتیں ختم نہیں ہوتی، یہ نہیں ختم ہوتی، یہ دھوکہ ہے۔ اللہ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کا ساز و سامان یہ صرف ایک دھوکہ ہے، دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس کی ضرورتیں بھی ختم نہیں ہوتی اور اس کے معاملات بھی ختم نہیں ہوتے۔ تو ہاتھ جوڑ کر یہ گزارش کر رہا ہوں میرے بھائی، اپنی زندگی کی پہلی ترجیح، آپ نے بڑی بڑی سوچیں، خواب دیکھے ہوتے ہیں انسان نے، میں نے گھر بنانا ہے، میں نے گاڑی لینی ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، وہاں پر ایک جگہ پر یہ بھی لکھ دیں کہ میں نے انشاءاللہ جلد از جلد اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، عمرہ بھی کریں، لیکن جن لوگوں کے پاس وسائل ہیں، ٹھیک ہے، اور معاملات ہیں، پیسہ ہے، اللہ نے دیا ہوا ہے، بڑا دیا ہوا ہے، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ خدا را اللہ کی ذات کو حاضر ناظر جانتے ہوئے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم پر حج فرض ہو چکا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں کہ ہم اللہ کا حج کر سکتے ہیں۔ اب بلا وجہ تاخیر کرنا یہ مناسب نہیں ہے، پہلی فرصت کے اندر اللہ کے گھر کا حج کرو، کیونکہ حج یہ جوانی کی عبادت ہے، بڑھاپے کی عبادت نہیں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ جو لوگ اپنے بوڑھے والدین کو حج پر بھیجتے ہیں نا، ان سے یہ گزارش کروں گا ان کو اکیلے نہ بھیجو۔ یہ جو گروپ کی شکل میں بھیج دیتے ہو نا جی، گروپ کے اندر میرا فلاں کزن ہے، میرا فلاں رشتہ دار ہے، ہمارے محلے کا ہے، وہ فلاں ہے، وہ خیال کرنے گا، نہیں میرے بھائی نہیں، آپ خود جاؤ،
خود جا سکتے ہو تو بوڑھے والدین کو بھیجو، اگر خود نہیں جا سکتے نا تو پھر بوڑھے والدین کو اکیلے نہ بھیجو، کیونکہ یہ اللہ کا قرآن بھی کہہ رہا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو خود اب موت کے منہ میں نہ دھکیلو۔ تو یہ بھی تو ایک قسم کا موت کے منہ میں دھکیلنے کی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر لاکھوں کا مجمع ہوگا، پتہ نہیں کوئی وہاں پر سنبھالنے والا ہے نہیں ہے، کیا معاملات ہیں، تو آپ بغیر کسی معاملات کے انتظامات کے اپنے بوڑھے والدین کو بھیج دیتے ہو، تو ایسا نہ کیجئے گا۔ جوانی کے اندر حج کریں، اور نمبر 2 اگر بوڑھے والدین کو بھیجنا ہے تو پھر ساتھ خود جائیں ان کو سنبھالنے کے لیے، ان کی خدمت کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔